لیکن ابھی مودی کے گلے میں اگر وہ یو اے ای والے ہاتھ ڈالے کہ تم نے بہت اچھے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، ہم امت مسلمہ کے ٹھیکیدار، ہم مذہب کے ٹھیکیدار، ہم دین اسلام کے بڑے معمار اور ٹھیکیدار تمہارے گلے میں ہیروں کا ہاتھ ڈالتے ہیں، اس لیے کہ تم نے امت کی بیٹیوں کو کی عزتوں کو داردار کیا ہے، تم نے امت کے مستقبل نوجوانوں کی گردنوں کو کاٹا ہے، تم نے ہماری مساجد اور مزارات اور ہمارے مقدس مقامات کو آگ لگائی ہے، تم نے مجھ سے بڑا بیٹا ہے ناجائز، تو اس لیے ہم تجھے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ امہ ایسے نہیں بنتی۔ تم نے عرب لیگ بنائی، معتمر عالمی اور اسلامی بنائی، OIC بنائی، ایک ادارہ بھی اتنا کردار ادا نہیں کر سکا جتنا اکیلا پاکستان ادا کرتا ہے۔ یہ ادارے یہ 50 ہم اپنی حکومتوں پہ اپنی ریاست پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، وہ بجائے تنقید اب بھی کریں گے، لیکن جو بات تسلیم کرنے والی ہے وہ تو کہی جائے نا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، پارٹیاں بدلتی رہیں، لیکن آج تک اس چیز کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی الحمدللہ عوام پاکستان کی امت کے ساتھ محبت اور عوام پاکستان کی پریشر کا نتیجہ تھا کہ ہماری حکومتیں جتنی فاسسٹ بھی کیوں نہیں ہوئی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سارے حکمرانوں سے ہمارا ایک بھٹو بہتر تھا، اس کی ہزار خامیاں ہوں گی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن کم از کم اس نے جس نیت سے بھی کیا ان کو جمع کرنے کی تو کوشش کی۔ ان 56 کے 56 سے 55 کے 55 سے ہمارا اکیلا عمران بہتر ہے، وہ جرت سے بات تو کر جائے۔ اگین میں کہتا ہوں مجھے اس سے سروکار نہیں، ہزار اختلاف ہو سکتا ہے مجھے اس سے، لیکن جرت اظہار بھی نہیں ہے تم میں۔ وہ ایک بیٹی جو صہیونی بدماشوں کے گھٹنوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ ان سارے عربوں کے منہ پہ چپا تماچا ہی نہیں، جوتا مارنے کے لیے کافی ہے۔ چند لاکھ دنیا بھر کے یہودیوں کے سامنے 1.5 ارب مسلمان، چند لاکھ یہودیوں کے سامنے 1.5 ارب مسلمان یا کمال بنے ہو۔ دنیا کی منڈیوں پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، دنیا کی مصنوعات پہ یہودیوں کا قبضہ ہے، دنیا کی ادویات پہ، ہر قسم کی مصنوعات پر یہودیوں کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے سب سے بڑے پروموٹر۔ یہ مسائل تو بہت ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ہم عجم ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں بات سمجھ آ گئی، وہ عرب ہو کر ان کی زبان میں قرآن اترا، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، انہیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کا معنی کیا ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى کا معنی کیا ہے، حتی تتبع ملتهم کا معنی کیا ہے۔ تم ان کے جیسے لباس پہنو، شرابیں پیو، جوئے کھیلو، جو مرضی کر لو۔ ترکی نے سب کچھ کر کے نہیں دکھایا، یہ طیب اردوغان سے پہلے کا چلے لے لیں، سب کچھ کر کے دکھایا۔ اس نے حجاب پر پابندی بعد میں لگائی، ترکی کے اندر سکارف اوڑھ کر پارلیمنٹ میں آنے والی عورت اس کی پارلیمنٹ کی ممبرشپ کو کینسل کر دیا کہ تم سکارف اوڑھ کے کیوں آئی، چھت ڈھانپ کے کیوں آئی ہو، ہم تو جناب آزاد ملک ہیں اور ہم جدت پسند ہیں۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، یونین والوں نے انہیں قبول، یورپی یونین نے انہیں میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے مستقل ممبرشپ نہیں دی۔ حتیٰ تتبع ملتہم کا معنی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تم ان کی پیروی میں ان کے تلوے چاٹنے لگ جاؤ، ان کے دسترخوان کی ہڈیاں کیوں نہ چوسنے لگ جاؤ، وہ تم سے راضی نہیں ہوں، وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، تمہارا نفع انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے مسلمان کے لیے کفار کے خلاف، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں یا اپنی ریاستوں میں امن کے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات دنیا داری کے رکھو، پھر بھی انہیں اپنا خیر خواہ نہیں جاننا، ان سے چکنے رہو، لیکن نہ تم نے ان کے امن کو غارت کرنا ہے، نہ انہیں اپنے امن کو غارت کرنے کا موقع اور اجازت دینی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بدماشی کرے تو پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ ایک علاج ہے دنیا کفر کا، بدماشوں کا، عالمی سامراج کا، استعماری طاقتوں کا، طاغوتی یلغار کا ایک علاج ہے، اور وہ ہے جذبہ جہاد۔
ذوق شہادت جس سے آج بدقسمتی کے ساتھ امت مسلمہ آ رہی ہے. فلسطین کی چیخیں انہیں جگانے میں ناکام ہو گئی. معصوم بچوں کی سسکیاں امت مسلمہ کو بالعموم اور عرب حکمرانوں کو بالخصوص جگانے میں ناکام ہو گئی. مقبوضہ کشمیر کی 70 سالہ عصمت دریاں اور قتل عام امت مسلمہ کے ضمیر کو بیدار نہ کر سکی تو یہ ہزاروں میل دور ہمارا چیخنا چلانا ان پہ کیا اثر کرے گا. لیکن باوجود اس کے ایک ہماری اپنی حیثیت بھی ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نکلتے نہیں, تم لڑتے نہیں, تم کردار نہیں ادا کرتے, جبکہ ایک معاشرے کے اندر مردوں پر, عورتوں پر, بچوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھائے گئے کہ وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. مولا ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہو گئے. ہمارے پتھروں کے مقابلے میں وہ بم پھینکتے ہیں, ہمارے احتجاج کے مقابلے میں وہ گولیاں اور میزائل چلاتے ہیں. مولا ہمارے محض نعروں کے جواب میں وہ ہم پر گولیاں برساتے ہیں. یہ بات تو تھی آج سے کئی سال پہلے تک. آج یہ مولا ہم انہیں کچھ نہیں کہتے, تیرے گھر بیت المقدس قبلہ اول میں نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں. اس مظلوم قوم کے حق میں اللہ پوچھتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم کیوں نہیں نکلتے ہو اللہ کے راستے میں ان مظلوموں کی مدد کے لیے. تو ریاستوں کا, دنیا کی سیاست کا, سفارتوں کا, جغرافیوں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم یہاں سے فلسطین پرسنلی تو نہیں جا سکتے. پھر ہمارے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ جو ہمارے پاس رہا سہا اگر اختیار ہے وہ بھی اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ایمان نہیں بچے گا. ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے اس اسرائیلی بدماش کو, زبان سے تو برا کہہ سکتے. انٹرنیشنل میڈیا تک, انٹرنیشنل فیصلہ کرنے والے لوگوں تک کوشش کریں کہ ہماری آواز پہنچے. اور اگر ہمیں کسی کمرے میں بند کر دیا جائے تو پھر آواز نہیں پہنچے گی, پھر ہم دل میں برا جانیں گے اور وہ ایمان کا کمزور کر جائے. ابھی دل میں برا جاننے والا ہمارا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم آزاد ہیں, ہم سڑک پہ نکل سکتے ہیں, ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے, سوشل میڈیا, اپنی جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے اپنی آواز کہیں نہ کہیں پہنچا سکتے ہیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے, آج جمعہ ہے, بہت ساری تنظیمات نے, جماعتوں نے فلسطین کے حق میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہوا ہے. اور بلا تخصیص یہ مت دیکھیے کہ آگے جھنڈا کس کا ہے. جب اسرائیلی کیمرہ دیکھے گا, جب ان کی سیٹلائٹ تصویریں بنے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی وہابی شیعہ کا کس کا ہے, وہ دیکھیں گے آج پاکستان میں نکلنے والے جلوسوں میں افراد کی تعداد کتنی ہے. یہ عرب بچانے آئے ہیں 25 لوگ یا 100 لوگ یا 150 لوگ, یہ بیت المقدس بچانے آئے ہیں. آپ خود بھی کرنا جہاں آپ کو موقع ملے. ایک کھنہ سے, یہاں جمعے کے بعد فوراً کھنہ سے فیض آباد ہے, یہاں سے تراملی سے بھی ایک میرے خیال میں 2-2:30 بجے جائے گا. کوئی آپ اس کو نہ دیکھیں بینر فلیگ کس کا ہے, بس یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اپنے مظلوموں کی آواز میں آواز ملانے, جو ان کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے اس آواز کو اسٹرینتھن بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. 4 بجے انشاءاللہ ہم لوگ پریس کلب کے سامنے بھی اکٹھے ہوں گے اسلام آباد, یہ سپر مارکیٹ کے ساتھ کوئی دور نہیں ہے. اگر یہ